الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عمر، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بیسیکلی ہم یہ ڈسکس کریں گے جو اکثر میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں، اکثر موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا دین سچا ہے، اللہ رب العالمین حق ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کہنے سے مراد یہ کہ اگر یہ بالکل سیدھا رستہ ہے، یہی حق کا رستہ ہے، تو پھر اس دنیا میں یہ جو لوگ ظالم ہیں یا یہ جو لوگ کفر کے رستے پہ چل رہے ہیں، لائک جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں یا پاکستان میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت پراپر دین پہ نہیں چل رہے، یہ لوگ زیادہ دولت مند کیوں ہیں، ان کے پاس زیادہ دولت کیوں ہے؟ اور جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے، یار دیکھو کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں تو ان کو تو پست ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس تو دولت نہیں ہونی چاہیے نا، تو ذلیل و خوار ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہے، یہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کیوں؟ اس کا آنسر یہ ہے عمر، ایکچولی سورہ زخرف جو ہے نا بڑی خوبصورت سورہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر چیز کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس فلو سے پڑھنا شروع کریں نا تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ ہدایت کے سرچشمے جو ہے نا وہ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نا ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، اور وہ یہ باقاعدہ پراپر جو ہے نا قصہ ہے، غالباً سورہ اعراف میں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، جس میں واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دن تھا کہ جب قارون جو تھا نا وہ بڑے بڑے خزانوں کی چابیاں ایک بڑے قافلے میں لاد کے جا رہا تھا، مطلب بہت زیادہ امیر تھا، حد سے زیادہ امیر تھا، اور وہ تکبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو دیکھنے والے لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا یار اس شخص کے پاس کتنی زیادہ دولت ہے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اسی مجمع میں جو لوگ نیک لوگ تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کاش یہ دنیا کی دولت کو سمیٹنے کے بجائے ہدایت کو سمیٹتا تو یہ بڑی دولت تھی، یہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی اور آخرت بھی فائدہ دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ بڑی شان سے چل رہا تھا، اور اس طرح کے لوگ نا آپس میں بحث و مباحثے کر رہے تھے کہ اچانک کیا ہوا، زمین پھٹی اور وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس پر ایک دم عذاب نازل کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ جو پہلے اس جیسے بننے کی تمنا کر رہے تھے اور جیسے اس کو عذاب کا شکار دکھا تو فوراً پلٹے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم کسی ایسے شخص کی تمنا کر رہے تھے کہ جو دنیا دار ہے۔ دیکھیں، میں اب اس ویڈیو کے وسیلے سے اپنے دوستوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت اللہ کے نزدیک قرآن ہے، سب سے بڑی دولت اللہ کے نزدیک ایمان ہے، اس کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ میں نے تمہیں بہت بڑی دولت دی ہے، اس کو سمیٹو، اس میں سے ہدایت کو سمیٹو، یہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور یہ تمہیں آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ دیکھیں نا، اور لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، لوگ ایگزامپلس دیتے ہیں، جی گنگا رام کو دیکھیے، ٹھیک ہے، اکشے کمار نے جو ہے وہ دو ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، فلانے کو دیکھیں جی وہ بھی نان مسلم ہے لیکن وہ چیریٹی کا کام کر رہا ہے، فلانے کو دیکھیں وہ بھی نان مسلم ہے لیکن وہ چیریٹی کا کام کر رہا ہے، اس نے ہاسپٹل بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ یار کم آن، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو انہوں نے کشتی بنائی اور لوگوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ لوط علیہ السلام راتوں رات عذاب آنے لگا تھا، وہ اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو قحط سے نجات دی، اور وہ اس سرزمین کے فائنانس منسٹر تھے، یا جسے آپ بولیں ایگریکلچر منسٹر یا جو بھی آپ کہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے بچا کے سمندر کے درمیان سے لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے اندر اندر ایک چھوٹا سا مدینہ جہاں پہ انہوں نے اسلام پھیلایا، اس اسلام کو پوری دنیا میں وہ پھیلا چکے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ بڑی اچیومنٹس نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہم لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں نان مسلمس کو جن کی چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہیں۔ سر اس قرآن کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت دیں گے، آپ کو حکومت دیں گے۔ مجھے بتائیں سلیمان علیہ السلام کو آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں، داؤد علیہ السلام کو آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ مجھے بتائیں جو دولت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہوئی تھی وہ دولت آج تک کسی کے پاس ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ زخرف میں کچھ آیات ہیں سر، اور وہ ایسی ہیں جو ان سارے کانسیپٹس کو کیا کر دیتی ہیں، کلیئر کر دیتی ہیں۔ سورہ زخرف سر یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اور میں عمر آپ کو تو پتہ ہے الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو بھی ریفرنس دیں وہ کہاں سے دیں، قرآن کریم سے دیں۔ ہم ریفرنس ہی سر قرآن سے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو، یہ مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ ریلائبل ریفرنس ہے ہمارے مسلمانوں کا، نو ڈاؤٹ نان مسلم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس ریفرنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جو ڈینائی کرے گا ڈیفینیٹلی وہ اسلام سے ہی باہر۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں آیت نمبر ہے 33، 34، 35، 36 اور 37، میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔
ترجمہ دیکھیے، اور اگر یہ بات متوقع نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی جن پر سے چڑھا اترا کرتے ہیں، ان کے گھروں کے کواڑ بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ چیزیں سونے کی کر دیتے، اور یہ سب ساز و سامان کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کے چند روزہ کامیابی ہے۔ پھر فنا آخر فنا اور آخرت آپ کے رب کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے، آخرت آپ کے رب کے ہاں خدا ترسوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا ایک ہی طریقے پہ چلنے کا نہ ہوتا خیال تو میں ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، اس کا مطلب دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں ان کے گھر جو ہے نا وہ سونے کے بنا دیتا، چاندی کے بنا دیتا، تاکہ یہ تھوڑے دن ہے عیاشی کر لیں۔ وہ غفور الرحیم بھی تھا نا، اس دنیا کے مزے لوٹ لو جتنے لوٹنے، لیکن یاد رکھنا جو آخرت ہے وہ صرف خدا ترسوں کے لیے ہے، آخرت صرف خدا ترسوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ خدا ترس کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کے لیے کیا کرتا ہے؟ آسانی کریٹ کرتا ہے۔ ایک بات میں عمر آپ کو بتا دوں، اس ویڈیو کے وسیلے سے میں سب کے ساتھ شیئر کر دوں، سر دنیا اور آخرت میں صرف وہ لوگ کامیاب ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا کریکٹرسٹکس قرآن پاک میں بتائے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اینگل بتا دوں، جو خدا ترسی سے کام لیتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں عمر دنیا اور آخرت میں کون لوگ ناکام ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو ان لوگوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں جنہوں نے ان پر احسان کیا ہو، اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ احسان کیا ہو جب وہ خود تنگی کی حالت میں تھے۔ میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں یار عمر میرے بڑے حالات تنگ ہیں، کینڈی میری ہیلپ کر دیں۔ اب آپ سوچتے ہو یار میرے پاس 100 روپے ہیں، سر آپ میرے پیسے مانگ رہے ہیں، چلیں آپ نے مجھے 50 روپے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اب اب آپ نے دیکھیں تنگی کی حالت میں میری مدد کی، آپ نے خدا ترسی سے کام لیا، اور جب اللہ تعالیٰ کل کو مجھے اسٹرانگ کر دے میں آپ کو پوچھوں ہی نہ، اور الٹا جب اللہ مجھے اسٹرانگ کرے اور آپ مجھ سے ملنے آئے تو میں آپ کو ذلیل و خوار کروں اور میں کہوں یار تم تو ہو ہی ایسے، تو آپ اس وقت کھڑے ہو کے کہیں گے یار میں نے اس بندے کی اس وقت مدد کی تھی جب میں خود تنگی کی حالت میں تھا، اور آج یہ بندہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ سر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوار کرے گا اور آخرت میں بھی خوار کرے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے خدا ترسی سے کام لینا نہ شروع کر دیں۔ آگے چلیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کی نصیحت سے اندھا بن جائے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو خود بتاتا ہوں، پرسنلی میں جب تک میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا نا، پرسنلی میں بھی اتنا چیزوں کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے کوسچنز ذہن میں آتے تھے، لوگ بھی کوسچنز کرتے تھے، ڈیفینیٹلی کئی کوسچنز کے آنسرز ہمیں بھی نہیں ملتے تھے، لیکن جب میں نے خود پرسنلی اس کام کو پڑھنا شروع کیا ہر سوال کا جواب مل گیا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں یار کہ مجھے اللہ نے کیوں گمراہ کیا، میں تو بڑا نیک تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں گمراہ کیا، اس کا آنسر میں دے رہا ہوں سر آپ کو، سن لیں۔ اور جو شخص اللہ کی نصیحت کیا ہے؟ قرآن سے غفلت برتے، اندھا ہو جائے، بھول جائے، دیکھے ہی نہ کھول کے، شک میں پڑ جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، سو وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کو راہ حق سے روکتا رہتا ہے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو برائی کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، برائی کر کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، یار آپ ڈرنک کیوں کرتے ہیں؟ یار میں ویسے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، بس میں ڈرنک کرتا ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں ڈرنک کرنے سے کوئی برا کام نہیں ہے، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھار کرتا ہوں۔ میں نے ایک میرے بندے سے ڈسکشن ہوئی، وہ ڈرنک کرتا تھا، میں نے کہا یار آپ ڈرنک کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرنک کرنے سے آپ کو کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہے؟ کہتے ہیں نہیں میں کسی کو نقصان، میں کہا لیکن یار آپ جب ڈرنک کریں گے تو آپ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، والدین، کیونکہ آپ سینسز میں نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کا بھی میں نے حل ڈھونڈا، میں رات کو 3 بجے اٹھ کے شراب پیتا ہوں۔ آپ دیکھیں شیطان نے اس کو کس کام میں لگایا، او بھائی 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے، آپ 3 بجے اٹھ کے شراب اس لیے پی رہے ہیں کہ میں 3 بجے اٹھ کے شراب پیوں گا اور صبح 9 بجے تک میرا نشہ بھی اتر جائے گا اور میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی بھی نہیں کروں گا۔ خدا کے بندے 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے یار، میری بات سمجھیں۔ اچھا اب آگے چلیے، اب ہے جی آیت نمبر 43 اور 44 سورہ زخرف۔ تو آپ اس قرآن پہ قائم رہیے، رسول اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں تو آپ اس قرآن پر قائم رہیے،
جو آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں، اور یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بے شک بڑے شرف کی چیز ہے، اور ان قریب تم سب پوچھے جاؤ گے۔ کیا سمجھ آئے گی آپ بتائیں، تھوڑا اونچا بولیے۔ قریب پوچھے جاؤ گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی قوم پہ نازل کی ہے، یہی اس کو سمیٹو، اور ان قریب اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا مطلب؟ سر مطلب کہ جب ہم فوت ہو جائیں گے سارے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے لیے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا بولیں گے کہ نمازیں پڑھی تھی، سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جی سب سے بڑی دولت میں نے تمہیں یہ دی تھی، اس کتاب کو اگر تم فالو کرتے تم ایک اچھے انسان بنتے، اس کتاب کو فالو کرتے تم اچھے ہسبینڈ بنتے، اس کتاب کو فالو کرتے تم خدا ترس آدمی بنتے، اس کتاب کو فالو کرتے تم نمازی بنتے، تم اچھے فادر بنتے، تم اچھے دوست بنتے، اچھے بھائی بنتے، اچھے بیٹے بنتے، اچھے ہسبینڈ بنتے، اچھے وزیر اعظم بنتے، سوسائٹی کو فائدہ دیتے، خدا ترس لوگوں میں سے ہوتے، لوگوں کو فائدہ دیتے۔ لیکن تم نے تو اس کتاب کو بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیا، تو تم ظالمین میں سے ہو گئے، تم ایک کرپشن شروع کر دی، نہ تم اچھے فادر بن سکے، نہ تم اچھے ہسبینڈ بن سکے، نہ تم اچھے بھائی بن سکے۔ اکثر ہم موویز دیکھتے ہیں نا، اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کے اینڈ میں وہ ہیرو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، نہ میں ایک اچھا بھائی بن سکا۔ پلیز، خدا ترس لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، صرف خدا ترس لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اور خدا ترسی میں بھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، خدا ترسی میں دکھاوا نہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں عمر، اس دن آپ ڈسکس کر رہے تھے بڑی پیاری بات، دکھاوے میں اور نیکی میں کیا فرق ہے۔ جس نے نیکی کرنی ہوتی ہے نا سر، وہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اور جس نے دکھاوا کرنا ہوتا ہے نا، وہ باہر سے شروع کرتا ہے۔ جیسے میرا اپنا بھائی بھوکا ہے، میں اپنے بھائی کو نہ کھلاؤں لیکن چوتھے محلے میں جا کے کسی اور کو کھلا دوں، یہ دکھاوا ہے۔ میری اپنی بہو ہے، میں اسے پیار نہیں کرتا اور میں کسی اور کی بیٹی کا ماتھا چومتا ہوں کہ جی یہ میری بیٹی ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، دکھاوا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کریں۔ نیکی کیا ہے؟ کسی اور سے اچھا سلوک کرنے کے بجائے اپنے بھائی سے کریں، اپنی بیوی سے کریں، یہ زیادہ حقدار ہیں جن سے سلوک کیا جائے۔ یہ نیکی اور دکھاوے میں فرق ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا آگے چلیے، اس کے بعد سر یہ جی سر، اب جو ہے نا سورہ زخرف کی آیت 46 سے لے کر کے 55 تک، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اور ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون کے اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا۔ یار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت سے بات کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے یہ سمجھایا، چلے میں پڑھ دیتا ہوں پھر میں اس کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا تھا، سو انہوں نے ان لوگوں کے پاس آ کر فرمایا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس ہماری نشانیاں دکھائیں تو وہ یکا یک ان پر ہنسنے لگے، اور ہم نے ان کو جو بھی نشانیوں کو دکھاتے تھے وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، پہلی سے دوسری نشانی بڑھ کر ہوتی تھی۔ اور ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے تو ہم ضرور راست پر آ جائیں گے، مطلب دعا کریں عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا تب ہی انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا، مطلب ایک نشانی دکھائی، عذاب آیا، انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، پھر وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، یہ سنیں غور سے، منادی کرایا مطلب اعلان کرایا، سب کو اکٹھا کیا، یہ بات کہی کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری سلطنت نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے محل کے آس پاس جو چل رہی ہیں تم دیکھتے نہیں ہو؟ بلکہ میں افضل ہوں کہ یہ شخص کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ مطلب اس نے کیا کیا؟ اس نے مصر کے سارے امراء کو اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے تھے اور اس نے ڈائلاگ کیا، اچھا میں زیادہ افضل ہوں، یہ شخص جو کم قدر ہے اور قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا۔ آپ کو پتہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی زبان میں سننے میں آتا ہے کہ تبھی انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سر وہ شخص کہ جس کے لوگ مذاق اڑائیں کہ یار یہ اس کو تو بولنا بھی صحیح نہیں آتا، اس سے میرا رب کلام کر رہا ہے۔ اللہ کتنا غفور الرحیم، کتنا غفور الرحیم ہے میرا رب، کہ جس کی
باتوں پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یار اسے تو بات نہیں سمجھ آتی، اس سے میرا رب کلام کر کہ میرا رب کہہ رہا ہے چلو باقیوں کو نہیں سمجھ آتی، مجھے تو آتی ہے نا، میں تو تم سے بات نہیں کرتا. تو اس کے سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اگر یہ شخص جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یا فرشتے اس کے پاس صف بصف کیوں نہیں آئے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ کہنے لگے، اور وہ لوگ شرارت کے بھرے ہوئے تھے. پھر جب ان لوگوں نے ہم کو غصہ دلا دیا تو ہم نے اس کا بدلہ لیا اور ان سب کو ہم نے سمندر میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. سمندر میں غرق کر دیا. سر اب مجھے بتائیں کہ اصل دولت کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، بظاہر آپ دیکھیں فرعون دولت مند نہیں تھا، سلطنت کا بادشاہ، آس پاس نہریں بہ رہی ہیں، سارے امیر اس کے آگے جھکے ہوئے، اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں کہ وہ شخص اپنی بات بھی صحیح طرح سے کنوے نہیں کر سکتا، نہ اس کے پاس کوئی سونے کے کوئی جائیداد ملکیت. لیکن اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ یہ ہوا سر، وہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے بقول فرعون کے، ان کی ایک چھڑی مارنے پر اللہ سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیتا. نہ صرف 2 ٹکڑے کر دیتا بلکہ ٹکڑے کر کے پہاڑ جیسے بناتا، اور وہ اپنی قوم کو حفاظت کے ساتھ اس سمندر میں سے گزار لیتے ہیں. اور پیچھے جب فرعون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے؟ غرق کر دیتا ہے. تو سر سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی دولت. سب سے بڑی دولت ہے. اچھا ایمان آئے گا کیسا؟ خدا ترسی کس طرح سے آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی؟ یہ ڈیولپ ہوگی قرآن مجید کے ذریعے. دیکھیے عمر، میں آپ کو بات بتاؤں، دنیا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے یار. آئے دن آپ کے سامنے ڈیتھس نہیں ہوتی. یہ کرونا وائرس ہے، آئے دن آپ دیکھیں جی، امریکہ میں 2500 لوگ مر گئے، برازیل میں اتنے لوگ مر گئے، میکسیکو میں اتنے لوگ مر گئے. آئے دن لوگ آپ کے سامنے مر رہے ہیں، آئے دن آپ لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، آئے دن آپ لوگوں کی میتوں کو غسل دیتے ہیں. تو سمجھنے کی کوشش کریں نا سر، ایٹ دا اینڈ آپ کو موت آنی ہے، اور جب آپ کو موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا. مجھے ایک بات بتائیں، اس قرآن پہ آپ بلیو نہیں کرتے، اس قرآن کی باتوں پہ آپ شک میں پڑے ہوئے ہیں. سر اس قرآن میں ہر چیز ڈیٹیل سے، اس قرآن میں وہ چیزیں، میں اب آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیں نا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کیا فرماتے ہیں کہ جی یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو سنا دیا. حالانکہ رسول اللہ بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس زمانے میں کوئی ایسی لائبریری بھی نہیں تھی، کہ گوگل بھی نہیں تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پتا تھا. اور عمر دیکھیں، یہ جو یہودی نصارہ تھے، ان کے پاس تو بائبل، تورات، انجیل پڑھی ہوئی تھی، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پتا تھا. یہ جب آئے رسول اللہ کے بعد، ان کا جی ان سے ہم یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھتے ہیں، ذرا پتہ چلے ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، پتہ چلے اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں. نہ ان کے پاس کوئی ایکسیس ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہے کہ بائبل تورات کو پڑھ کے بتا دیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ بائبل تورات کو پڑھ کے ہی بتا دیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ. وہ جب آئے تو رسول اللہ نے یوسف علیہ السلام کا الف سے لے کے اے ٹو زی سارا واقعہ بتا دیا. یہ نشانی نہیں سر، ہر نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کھول کھول کے نشانی دکھا دی. سورہ اعراف میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب بھی آتے تھے فرعون کو کہتے تھے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، فرعون کہتا تھا نہیں لانا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے دعا کرنی، یا رب العالمین ان پہ آگ برسا. موسیٰ علیہ السلام ابھی باہر ہی نکلتے تھے کہ آسمان سے آگ برستی تھی. پھر وہ فوراً بھاگ کے جاتے تھے، ذرا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ اللہ سے دعا کریں اس عذاب کو ٹالیں، ہم ایمان لے آئیں گے. تو وہ دعا کرتے تھے تو عذاب ٹل جاتا تھا. اتنی بڑی نشانی آپ کو دکھائی. عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ بنا کے خوب مارنی، پرندہ اڑنا شروع ہو جائے. مردوں کو اللہ کے حکم سے اٹھا لیا کرتے تھے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں. اور اینڈ پہ میں آپ کو بتا دوں سر، یہ کافر لوگ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو حضرت موسیٰ جیسی نشانیاں دکھاؤ. تو رسول اللہ کو اللہ نے آگے سکھایا، اے نبی نے کہیں کیا یہ موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے؟ اس نے تو نشانیاں دکھا دی تھی. ٹھیک ہے سر. تو سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، خدا ترسی کی زندگی ہے. آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کہتے ہیں ڈر کا، اللہ تعالیٰ سے ڈر ہم ایسے سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم ذکر کریں جی. اور ہم لوگ یہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی گئی ہیں اس کو ریپیٹ کریں، ریپیٹڈلی بار بار دیکھیں نا قرآن پاک، سنیں، بار بار سنیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں بھی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو اللہ معاف کرے ایسا مطلب فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بٹ مصروفیت کی وجہ سے، اور وہ ڈر نہیں رہا. تو ہم اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. پراپر اس کو سر فیملیز بیٹھ کے ٹائم دیں، پڑھیں، اس پہ غور کریں. اللہ نے پوچھنا ہے، تم نے اگر قرآن پہ غور نہیں کیا تو تم کرتے کیا رہے ساری عمر. بالکل. واخر دعوانا الحمدللہ. بہت شکریہ جی.